پاکستان کے اندر صدارتی نظام کے لیے کوششیں کی، آج جو شخص پہاڑوں پر چڑھے لوگوں کو اکسا رہا ہے اور پاکستان کے اندر ایک مسلح لوگوں کو منظم کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، یہ محب وطن لوگوں کا کام نہیں ہے کہ الطاف حسین کو پالنے کے بعد، الطاف حسین کے مائنڈ سیٹ کو دیکھنے کے بعد بھی جو عمران خان کو پالا گیا، ایک ایسے شخص کو جس کی سوچ یہ ہے کہ مسلح جتھوں کے ذریعے اپنی باتوں کو منوایا جا سکتا ہے، یہ میسنا اور یہ ایسا منافق شخص جو بولتا کم اور عمل الطاف حسین سے زیادہ کر رہا ہے کہ جناب اس کو اتنا پیسہ دو کہ پیسے کی کمزوری کی وجہ سے وہ جو کام کر رہا ہے وہ کہیں مدھم نہ پڑ جائے۔ پاکستان کے اندر ایک ایسا فتنہ فسادی کھڑا ہو گیا کہ جس نے پاکستان کے لیے کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے اور اس نے اس کام کو کیا نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت جس طرح ڈوب رہی تھی اور ڈبو دی گئی، آج اگر پاکستان ناراض دوست ممالک جو پاکستان کے اندر پھر سے بھاری انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کی معیشت کو پھر سے سنبھالا دینے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، آج دیکھیں کہ یہ فتنہ پھر 2014 والی پوزیشن میں آ گیا۔ آپ دیکھیں چائنا سمیت ممالک اور دیگر دوست ممالک آج پاکستان کے لیے کیا ہمدردی رکھتے ہیں اور اس کے لیے عملاً کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مارشل لا لگ جائے ملک کے اندر، مجھے کیا۔ یہ پہلی بات نہیں، پہلی دفعہ اس نے ایسی بات نہیں کی، اس نے سول نافرمانی کی بات کی، اس نے پاکستان کے اندر صدارتی نظام کے لیے کوششیں کی۔ اس شخص نے حکومت میں ہوتے ہوئے امریکہ میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ ہم نے القاعدہ کو ٹریننگ دی، اس نے ایران میں بیٹھ کر پاک سرزمین کو ان کے خلاف استعمال ہونے کا اعتراف کیا۔ اس شخص نے پاکستان کے اندر بیٹھ کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے اسمبلی میں کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ سمیت سینکڑوں لوگوں کو، پاکستانیوں کو ہمارے ادارے نے بھاری قیمت پر بیچا۔ اگر اس وقت لگام دے دی جاتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ حکومت سے ہٹا تو اس نے کہا کہ پاکستان پر بم گر جائے، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، پاکستان کا نیوکلیر محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ باتیں کون کرتا ہے؟ کبھی کوئی محب وطن سیاسی لیڈر، قومی رہنما اس طرح کی گفتگو کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم نے باتیں کی ہیں، ہم نے تنقید کی ہے اصلاح کے لیے، ہم نے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے اصلاح کے لیے، ہم نے کوئی مسلح جدوجہد نہیں کی۔ ہم نے پہاڑوں پر چڑھے لوگوں کو، ہم نے دیگر مسلح گروہوں کو پاکستان کے اندر غیر مسلح آئینی جدوجہد کے لیے ایک قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے ہم نے ضرور ان کو راغب کیا، مگر آج جو شخص پہاڑوں پر چڑھے لوگوں کو اکسا رہا ہے
اور پاکستان کے اندر ایک مسلح لوگوں کو منظم کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، یہ محب وطن لوگوں کا کام نہیں ہے. اور آج جو اعتراف کیا جا رہا ہے اداروں کی جانب سے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، بڑی اچھی بات ہے. خدا کرے جو کہا گیا کہ اگلے 15-20 سال کی اداروں کی قیادت جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہے کہ ہم کسی طور پر آئین سے ماورا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. تو آج بڑی تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ الطاف حسین کو پالنے کے بعد، الطاف حسین کے مائنڈ سیٹ کو دیکھنے کے بعد بھی جو عمران خان کو پالا گیا، ایک ایسے شخص کو جس کی سوچ یہ ہے کہ مسلح جتھوں کے ذریعے اپنی باتوں کو منوایا جا سکتا ہے یا مسلح لوگوں کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا جا سکتا ہے یا مسلح لوگوں کے ذریعے لوگوں کو اداروں کے سربراہان کو بلیک میل کر کے اپنی باتیں منوائی جا سکتی ہیں. تو یہ آج بھی جو کوچنگ ہو رہی ہے اکا دکا لوگوں کی جانب سے، یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ ریاست سے کھیل رہا ہے. اور اگر الطاف حسین کا تو میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اس کو پالنے والوں کو علم نہیں تھا کہ وہ ووٹ کے ذریعے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے یا مسلح لوگوں کو منظم کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے اداروں کو بلیک میل کرے گا. وہ تو کھلے عام بات کرتا تھا اور جناح پور کا نقشہ بھی پیش کرتا تھا. یہ میسنا اور یہ ایسا منافق شخص جو بولتا کم اور عمل الطاف حسین سے زیادہ کر رہا ہے، آج ادارے جواب دیں اس بات کا بھی کہ کیا اس شخص کو بار بار گنجائش دی جاتی رہے گی؟ کیا اس شخص کو، اور اگر پاکستان کے محب وطن لوگ، اور آج بھی ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ جو ہم نے بات کی اصلاح کے لیے اپنے اداروں کو، اپنی قوم کو، اپنی ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا. اس پر ہمیں جن چیزوں کا غداری کے القاب سے لے کر دیگر انڈین نواز تک کہہ دیا گیا، تو آج تو انڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو اتنا پیسہ دو کہ پیسے کی کمزوری کی وجہ سے وہ جو کام کر رہا ہے وہ کہیں مدھم نہ پڑ جائے یا ناکام نہ ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کروڑوں نہیں، کروڑوں کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنے کروڑ خرچ ہو رہے، نہیں، اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. اور 5 سے 7 ہزار فی ممبر ایک شخص بچی یا بچے کو، لڑکے لڑکی کو دے کر روزانہ کی بنیاد پہ جو اس میں شامل کیا گیا اس خونی مارچ کے لیے، یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے اس دن میں سرپرائز دوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی. 70 سالہ بچے سنو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ریاستی اداروں کے لوگ کسی کے ایجنڈے پر کام کریں ریاست کو چھوڑ کے. ہوتا یہ ہے کہ جن کو آپ 5 سے 7 ہزار روپیہ دے کر لے کر جا رہے ہو، جب اسلام آباد پہنچیں گے تو ریاست پر چڑھائی کی بجائے وہ ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ ریاست ہوگی تو وہ ہوں گے.
मगर एक बात सुना दें, जो तुमने इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो मसल्ला प्लानिंग मंसूबाबंदी की हुई है, अली अमीन गंडापुर जैसे छोटे मोटे, छोटे और बड़े ग्रुप पाले हुए हैं, हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। उस दिन सरप्राइज हुकूमत देगी। हुकूमत के इल्म में है कि जहां जहां से फंडिंग हो रही है, हुकूमत के इल्म में है कि मसल्ला जत्थे कहां कहां बैठे हुए हैं। ऐसा बंदा बनाएंगे तुम्हें, ऐसा बंदा बना के उस जगह पहुंचाएंगे जिस जगह अल्ताफ हुसैन को आज से 30 साल पहले होना चाहिए था, और जो तुम्हें आज से 15 साल पहले जिस जगह होना चाहिए था। हां, उस पर अगर फायदा मिल जाए शहबाज गिल और आजम सवाती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और अदारों पर वो इल्जाम लगाने का जो तू लगाता रहा, वो बदला ले ले, तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि तू कहे, वो कहे कि इसके साथ वो कुछ हुआ जो ये इल्जाम लगाता था। मगर ये बात कह दें कि ये पाकिस्तानी कौम, आज अगर कोई हमें ये कह रहा है कि जनाब ये मकबूल है, इससे इसकी फेस सेविंग के लिए इसको मौका दिया जाए, तो सुन लें, आज दो तरह की तकसीम हो चुकी है। एक वो लोग हैं जो आइन कानून के मुताबिक जमहूरी जद्दोजहद गैर मसल्ला करना चाहते हैं और गैर मसल्ला होकर करते आ रहे हैं, करते रहेंगे और एतमाद कर रहे हैं अपने अदारों पे कि हम किसी तौर पर गैर आईनी कदम नहीं उठाएंगे। और एक तबका वो है जिसको ये लीड कर रहा है, वो जो समझता है कि हर काम बंदूक के जोर पे होगा, जो जिसकी सरबराही ये कर रहा है, सरपरस्ती ये कर रहा है और इसका कोच कर रहा है कि ताकत के जरिए, जब ये कहता था कि उसको होना चाहिए वो हो आर्मी चीफ, आज कहता है वो नहीं तो ये नहीं होना चाहिए। ये मसल्ला जत्थों की डिमांड ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर आइन इजाजत नहीं देता। ये खुददार कौम का, एक बहादुर कौम का पाकिस्तान है। किसी तौर पर भी हम में से किसी से गलती हो सकती है, जब वो अपनी गलती का इतराफ कर ले तो बड़े दिल से आगे कौम मुल्क के लिए बढ़ना चाहिए, जो हम बढ़ रहे हैं। मगर ये मत सोचे कोई कि जिस तरह 4 सालों में अदारों के सरबराहान को ये ब्लैकमेल करके अपनी मकासद पूरे करता आया, अपनी बातें मनवाता रहा, आज भी ये मसल्ला लोगों के जरिए ब्लैकमेल कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ऐसे जत्थों के लिए फेस सेविंग इसलिए नहीं देंगे, कोई बातचीत इसलिए नहीं करेंगे कि आज अगर इससे, इस मसल्ला जत्थे से बात कर ली गई तो ये आप दरवाजा खोल देंगे आइंदा जत्थों, मसल्ला जत्थों के लिए कि आइंदा कोई भी मसल्ला लोग आया करेंगे और वो भी यही कहा करेंगे कि रियासत बात करे। रियासत कानून में रहते हुए आइन की पासदारी करने वाले लोगों से बातचीत करती है, मगर रियासत कभी भी मसल्ला बंदूक के जोर पे ब्लैकमेल होकर मुज़ाकरात नहीं किया करती और ना करेंगे।